دیکھیے، جب ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں جس میں کرونا وائرس سے تباہ کاریاں ساری دنیا میں ہوئی اور یہ ایک آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس میں ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے جب ہم بزنس کی بات کریں گے تو 150 کروڑ روپے تقریباً ہر روز ہمارے یہاں نقصان ہوتا ہے۔ یہ کشمیر ڈویژن کی میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اور جب اس کو آپ 90 دن کی بات کریں گے تو یہ تقریباً کوئی 14,000 کروڑ کے قریب کا نقصان ہوتا ہے، اور جس سے یہ ریٹیل ٹریڈ سارا تباہ ہو چکا ہے۔ اور اس میں بیچ میں کوئی 10-15 دن ہم نے کام کیا، لیکن وہ بھی آلٹرنیٹو ڈیز میں کیا، لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا کہ بزنس مین کہے کہ میں نے کچھ اتنا اچھا بزنس کیا ہے یا میں کچھ بزنس کرنے کے حساب میں ہوں، کیونکہ یہ پچھلے اگست سے ہی حالات بڑے خراب تھے بزنس کے، لیکن یہ اس بیماری کی وجہ سے جو 18 مارچ کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ ابھی چالو ہے، اور آج پھر پچھلے 8 دنوں سے لاک ڈاؤن پھر ہوا ہے۔ کمپلیٹ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، کسی بھی جگہ دکانیں نہیں کھل رہی ہیں، کسی بھی جگہ کچھ ایسا نہیں کھل رہا ہے، تو اس میں دکاندار، بزنس مین، ٹرانسپورٹ طبقہ، سارے طبقے بہت بری حالت میں ہے، ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ اس وجہ سے بزنس کا آگے کا حال کیا ہوگا بہت مشکل ہے کہنا کہ آپ اس بزنس کو کیسے چلا پاؤ گے۔ حالانکہ ہمارے ساتھ اس ریٹیل ٹریڈ میں جو ہم بزنس کر رہے ہیں تقریباً کوئی 2.5 لاکھ کے قریب ملازم ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، جس میں دکاندار ہیں یا آفس یا ہول سیلر ہیں یا باقی لوگ جو اس میں کام کرنے والے ہیں، تو ان کا بھی فیوچر مجھے کہیں نہیں دکھ رہا ہے کہ کافی جگہ تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں، کافی جگہوں پہ 6-7 مہینے کی تنخواہیں پڑی ہیں، کیونکہ وہ اگست سے ہی سارا یہ سلسلہ بند کا چل رہا تھا، تو آج بہت مشکل ہے کہ ان کی تنخواہیں نکل آئیں، اور کافی لوگ مجھے لگتا ہے کہ اپنی جو ان کی ملازمت ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اور بہت مشکل ہے کہ اس ٹائم میں سروائیو کرنا، اور اس ٹائم میں ان ملازموں کو رکھنا چھوٹے دکانداروں کے لیے یا میڈیم کلاس جو دکاندار ہیں ان کے لیے یا بڑے دکانداروں کے لیے بھی ایک بہت بڑی چیلنج کا سامنا ہے، جس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سے ہم نے پیسہ لیا ہوا ہے، ان کے تقاضے ہو رہے ہیں، وہ اپنے پیسے کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ بڑا مشکل ہے۔ آپ انٹرسٹ اور جو ان کی قسطیں ہیں وغیرہ وہ واپس دینا بڑا مشکل ہے۔ اس صورتحال میں کہنا کہ کل کو کیا ہوگا، یہ کیسے چلے گا، یہ بہت مشکل ہے۔ نہ یہ سرکار کے ہاتھ میں ہے نہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس بیماری کو کیسے ٹھیک کریں گے، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ جو آج ہمیں دکھ رہا ہے کہ انتظامیہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ ان کے حوالے سے کنٹرول ہو رہا ہے، ہیلتھ سیکٹر بالکل کراؤڈڈ ہے، کوئی انتظام نہیں کیے گئے ہیں۔ وینٹیلیٹرس کی اگر ہم بات کریں یا جو لوگ آکسیجن پہ چلے جا رہے ہیں، آج پچھلے 10-15 دنوں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ لوگوں کو آکسیجن لگانا پڑتا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ نمونیا اس بیماری سے ہو رہا ہے۔ بہت مشکل ہے ایک بزنس مین کے لیے بزنس چلانا، یا اگر ہم ٹرانسپورٹروں کی بات کریں ان کا بڑا مشکل ہے، یا اگر ہم ڈیلی ویجز کی بات کریں ان کا بڑا مشکل ہے، یا سروس سیکٹر جیسے پلمبرز ہیں، الیکٹریشینز ہیں، باقی لوگ ہیں، کارپینٹر ہیں، تو ان کے لیے بہت یہ زندہ رہنا یا ان کے گھر چلانے بڑا مشکل ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 50% کے قریب بھی ملازمت رہ پائے گی، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، اور کہیں پہ اگر آج ہم دیکھیں تو جو بیپاری لوگ ہیں، وہ جو ان کی جو اپنی انویسٹمنٹ ہوا کرتی ہے ٹریڈ میں، جس کو ایک بیپاری کہتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، اس سے منافع ہی لے کے چلے جاتے تھے، یا اس کا منافع کھاتے تھے، یا ملازموں کو بھی دیتے تھے، بینک انٹرسٹ بھی چلے جاتا تھا۔ لیکن آج صورتحال اس کے برعکس ہے، آج جو اس کے اپنی انویسٹمنٹ ہے اسی میں سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہے کہ اس کا بھی سروائیو کرنا، اس بزنس مین کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ کیسے اپنے اس بزنس کو سروائیو کرے گا، اپنے آپ کو سروائیو کرے گا، یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کیسے ہو پائے۔ مجھے کہیں پہ بھی کچھ نہیں دکھائی دے، ایمانداری کی بات ہے، ہم اس میں کوئی راکٹ سائنس والی بات تو نہیں ہے کہ ہم 2 اور 2 کو 4 کر دیں، یا کچھ ایسا کچھ کہیں کہ اس سے یہ ہوگا، پھر گورنمنٹ ایسا کرے گی، پھر انہوں نے ایسا کرنا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ آج سرکاروں پہ
آج حکومتوں پہ ایک فرض عائد پڑا ہوا ہے کہ یہ وہی تاجر ہیں جنہوں نے ہمیں ٹیکس CST کی صورت میں GST کی صورت میں جمع کر کے بغیر پیسے لیے ہوئے حکومت کے خزانوں میں داخل کرائے، اور آج یہ وہی تاجر ہیں جنہوں نے انکم ٹیکس ہندوستان کی حکومتوں کو یہاں سے جمع کر کے ان کے خزانوں میں جمع کرائے۔ تو آج یہ ایک مصیبت کی گھڑی میں ہے، تو آج انہی کا فرض بنتا ہے کہ جتنی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی آج GST سے پیسہ نہیں آتا، لیکن فرض حکومت کا ہی ہوتا ہے۔ ایک عوام یا تاجر یا ٹرانسپورٹر یا انڈسٹریلسٹ یا دوسرا کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ سرکار بڑی ہوتی ہے یا خدا کا گھر بڑا ہوتا ہے یا سرکار کا گھر بڑا ہوتا ہے، تو آج سرکار کا ہی فرض بنتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی صورتحال دکھ نہیں رہی ہے کہ سرکار آگے آ رہی۔ آج کوئی 4 مہینے کا وقفہ ہوا کہ ہم لوگ یہاں پہ اس بیماری سے جونج رہے ہیں، اس بیماری سے پریشان حال ہیں۔ اور اگر ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں تو پچھلے 11 مہینوں سے ہمارا لاک ڈاؤن ہے، تو اس میں ریاستی سرکار کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کے حالات بہت برے ہیں، اور ان صورتحال میں ہم ان کے نقصانوں کی بھرپائی کیسے کر پائیں گے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ ساری جتنا بھی نقصان ہوا ان کی بھرپائی کریں۔ اگر ان کو آج لگتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کو چلانا چاہتے ہیں، تو ان کو آج یہ بھی ایک فرض بنتا ہے، بلکہ ان کی یہ ایک ڈیوٹی ہے، ان کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ اس تاجر کو آج ہم زندہ رکھیں جو تاجر کل کو پھر ہمارے لیے ٹیکس جمع